بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی نیم از رابعہ تنویر. آئی ایم سائیکالوجسٹ اینڈ آئی ایم آلسو لیکچرر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. آپ کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے. آپ کا جو بک ٹائٹل ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی PSY 101. اسائنمنٹ نمبر 1. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسائنمنٹ آبجیکٹیوز. ہاں جی. اپون دی کمپلیشن آف اسائنمنٹ اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو نمبر 1 آئیڈینٹیفائی. آپ نے شناخت کرنی ہے دی ڈفرینٹ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ. ڈفرینٹ جو مختلف اسٹیجز، ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پر جب آپ جاتے ہیں، جب چھوٹے بیبی ہوتے ہیں، جب تھوڑے اور بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹیج سے کس طرح ہم دوسری اسٹیج پہ جاتے ہیں، پھر ہم تیسری سے چوتھی اسٹیج کی طرف جاتے ہیں، کیسے ہم اس سے لائف کی ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم لرن بھی کرتے ہیں، ہم انوائرمنٹ میں ہماری بہت ساری ہماری سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری لینگویج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، لرننگ پروسیس میں آ جاتا ہے. از پریزنٹڈ بائی ایرک ایرکسن. ایک بہت بڑے ماہر ہیں جنہوں نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے. اپلائڈ لرن knowledge in real life settings. Question number 1. You have read about Erik Erikson theory in lecture 11 of your course in detail. Following are few scenarios related to the stages of development presented by Erikson. سب سے پہلے تو آپ کو ریڈ کرنا ہے کس کے متعلق؟ ایرک ایرکسن کی تھیری. جو لیکچر نمبر 11 ہے آپ کا PSY 101 کا جو لیکچر نمبر 11 ہے آپ کے کورس کا. پھر کچھ انہوں نے آپ کو سینیریوز دیے ہوئے ہیں اس اسائنمنٹ میں، ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، کچھ مثالیں آپ کے لیے فراہم کی ہوئی ہیں آپ کو، کہ تاکہ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا کتنا اور اچھے سے کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے related to the stages of development presented by Erikson. You are supposed to read them in detail and identify. آپ نے بھی شناخت کرنی ہے ان کی the correct stage کہ کون سی کریکٹ صحیح والی اسٹیج ہے آف ڈیولپمنٹ ڈسکس ان ایچ سینیریو. آفٹر دیٹ جسٹیفائی یور سلیکشن گیونگ ایٹ لیسٹ 4 points. جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، آپ چوز کر لیں گے، آپ انتخاب کر لیں گے کہ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یہ اس کا جو ڈفرینٹ جو ایک اسٹیج کا کیا نیم ہے، تو پھر آپ اس کو ایٹ لیسٹ جو آپ اس کی جسٹیفیکیشن کریں گے، آپ بتائیں گے کہ ہم نے کیوں آئیڈینٹیفائی کیا، ہم نے کیسے اسٹیج کا انتخاب کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب نمبر 1 سینیریو، نمبر 1 ایگزامپل ہے اسٹیج نمبر. اب اسٹیجز ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں نا لائف کی، تو ایرک ایرکسن کے مطابق انہوں نے ڈفرینٹ ان کے نیم دے دیے ہوئے ہیں. اب نمبر 1 ہے نوازش. از اے 1 year old baby. وہ 1 year old baby، ان کا نام نوازش ہے. ہر پیرنٹس آر دی اونلی سپورٹ. ان کے لیے پیرنٹس کی ایک سپورٹ ہے وچ شی ہیز. ایٹ دس اسٹیج، اس اسٹیج پر جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نوازش فیلز، وہ کیا فیل کری ہیں کہ فیلز افریڈ when a stranger، کوئی بھی اسٹرینجر جو نہیں جاننے والا ہوتا ہے، is present in the room but she becomes stable. وہ اسٹیبل ہو جاتی ہیں soon as she sees either of her parents، اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. اور یہ وہ اسٹیج ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو یاد ہو، چلیں ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ایرک ایرکسن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ اسٹیجز. نمبر 1 جو ان کی اسٹیج کا نیم ہے ٹرسٹ واز مسٹرسٹ. آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے ٹرسٹ واز مسٹرسٹ. اورل سینسری اسٹیج ہے برتھ ٹو 18 months. انفینسی کا دور ہوتا ہے، چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، برتھ سے لے کر 18 months تک. ان دی انفینٹ ڈیولپس اے سینس. اب چھوٹے بیبی کیا ڈیولپ کرتے ہیں؟ اے سینس آف ہو اینڈ وین ٹو ٹرسٹ. کب انہیں ٹرسٹ کرنا ہے؟ جب انہیں ٹرسٹ کرنا ہے کسی پر، ان کی جو یہ سینس، کیا سینس ڈیولپ ہوتی ہے؟ ہی لرنز. وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وین ٹو پروٹیکٹ ون سیلف اینڈ بی کوشس. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ آئیں گے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ٹرسٹ واز مسٹرسٹ. پھر آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیا دیں گے؟ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ جسٹیفیکیشن میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ نوازش از اونلی 1 year old. شی از ٹو لٹل. A girl, she only recognizes her parents, which is why she begins to cry when a stranger enters her room. آپ نے جسٹیفیکیشن دے دی.
اس کے بعد ہے نمبر ٹو سنیریو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, کریم از اے 10 years old boy. He has several kinds of the same age. ان کے بہت سارے دوست ہیں سیم ایج کے. کریم has recently won a race. انہوں نے ایک ریس ون کی ہے for his school کی تھی, and feels that this achievement has increased his self esteem. جب انہوں نے یہ اچیو کی, انہوں نے یہ حاصل کر لی, ان کو جیت ملی, تو ان کے اندر خود اعتمادی بڑھی, انکریز ہوئی. سیلف اسٹیم ڈیئر اسٹوڈنٹس خود اعتمادی کو کہتے ہیں. اب ہم آئیڈینٹیفائی کیا کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ آئیں گے, ٹھیک ہے, ہم پھر ریوائز کریں گے. انڈسٹری واز انفیریورٹی. اب کیسے ہے, کیونکہ یہ تو جو اسٹیج ہے اکارڈنگ ٹو ایرکسن 6 to 11 years اینڈ یہ اسکول ایج ہوتی ہے. اینڈ ان دس اسٹیج چائلڈ از بزی ان بلڈنگ, کریٹنگ اینڈ انکمپلیشنگ. ریسیوز ڈفرینٹ, وہ ریسیو کرتے ہیں سسٹمیٹک انسٹرکشن ایز ویل ایز فنڈامنٹلس آف ٹیکنالوجی. لرنس, وہ لرن کرتے ہیں نارمس, ڈفرینٹ رولس کیا ہیں, اسٹینڈرڈس کیا ہیں سوسائٹی میں رہنے کے, معاشرے میں رہنے کے, وغیرہ وغیرہ. اینڈ چائلڈ گینز سیلف اسٹیم. تو جب سیلف اسٹیم کی بات آ جاتی ہے, اس میں جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے انڈسٹری واز انفیریورٹی. اب جب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم جسٹیفیکیشن کی بات کریں گے نا, تو ہم لکھیں گے ناؤ از دی مومنٹ ٹو ایکوائر سیلف ایشورنس. دس از after all the school year. Kareem is also a student that is capable of producing excellent work and winning the awards. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ جب وہ کوئی انہیں جب وہ ایوارڈ ملے گا, جب وہ کوئی ون کریں گے, تو ان کی سیلف اسٹیم بھی بڑھے گی, ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. نمبر 3 ایگزامپل ہے, داؤد از اے 19 years old young man. He is extremely popular amongst his friends. داؤد جو ہے وہ 19 years old ایک ینگ مین ہے, اور وہ بہت زیادہ پاپولر ہے, مشہور ہیں اپنے فرینڈس میں. تو داؤد ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹو بیکم اے سائیکالوجسٹ, کہ وہ سائیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں, بیکاز کیونکہ دی ریسٹ آف ہز class was opting for to become engineers, doctors and lawyers. In order to become independent, Daud even start kar lete earning and stop take financial support from his parents. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے. نمبر 3 ایگزامپل جو ہے سنیریو ہے, انٹیمیسی ورس آئسولیشن. تو ہم جب ریوائز کریں گے, آپ جب چیپٹر نمبر 11 پہ آئیں گے, تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم دیکھیں گے انٹیمیسی ورس آئسولیشن. تو یہ انٹیمیسی ورس آپ جو ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک سیکنڈ, انٹیمیسی ورس آئسولیشن, تو ہم یہ دیکھتے ہیں. اچھا جی ان پیاجے سے نیچے تھے, یہ تھوڑا سا ذرا ہو گیا. جی ہم آ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. جی تو جب ہم اسٹیج پہ بات کریں گے, جب ہم بڑھ رہے ہیں, ہم جان رہے ہیں, اسی طرح سے ہے انٹیمیسی ورس آئسولیشن. اٹ از اراؤنڈ دس ایج وین اے مین بگنس ٹو فارم فرینڈشپس ود ادرس. ٹھیک ہے, اور آپ جو اسٹیج کی بات کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ, انٹیمیسی واز آئسولیشن, تو 18 to 25 years, young adulthood beginning in the early 20s and may extend to the 40s. تو young adults focus on maintaining one's individuality, making friends. تو یہاں پہ جب آپ جسٹیفیکیشن دیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو it is around this age when a man begins to form friendships with others. In addition, they must take a stand in their lives. Daud does the same thing. He meets acquaintances and begins to earn money. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا انٹیمیسی ورس آئسولیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم بات کر رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, نمبر 3 جو ہیں وہ ایگزامپلس تو کمپلیٹ ہو گئی ہیں سنیریوز. اب ہم بات کر رہے ہیں نمبر 4. عائشہ از اے 45 years old woman. 45 years old woman ہے. شی از اے مدر آف 3 children. وہ مدر ہیں 3 بچوں کی. شی آلسو رنس, وہ ایک اسمال چھوٹی این جی او بھی رن کر رہی ہیں, جہاں پر وہ ہیلپ کرتی ہیں پور کی, غریب لوگوں کی, پور وومن کی, بائی پرووائڈنگ دیم, ان کو پرووائڈ کرتی ہیں ود اپرچونیٹیز, بہت سے مواقع, فار
learning and making their lives better. تو ہم جب آئیڈینٹیفائی کریں گے جنریٹیوٹی اینڈ اسٹیگنیشن، ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے کریں گے؟ جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو ہم جب آئیڈینٹیفائی کریں گے جنریٹیوٹی جی اینڈ اسٹیگنیشن، مڈل ایڈلٹہڈ 40 to 60 years، ڈیئر اسٹوڈینٹس، اینڈ ایج آف کریٹیوٹی، یہ ایج ہے کریٹیوٹی کی، پروڈکٹیوٹی کی، کنسرن اباؤٹ گائیڈنگ اینڈ ہیلپنگ دی نیکسٹ جنریشن ایکسیٹرا وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اب جب جسٹیفیکیشن کی بات کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو ہم جسٹیفائی کر دیں گے we continue to create our lives at this stage, focusing on our careers and families. Those that succeed in this phase will feel as though they are making a difference in the world by being involved in their home and community. Aisha does the same thing. She looks after her children. اب dear students ہم بات کریں last scenario example فرحان. فرحان is a 60 years old man. He is now retired from his job and spends most of his time gardening at his home. He often contemplates on his past and feels satisfied. Satisfied feel کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کس کے ساتھ کہ جو بھی اس نے achieve کیا، what he has achieved. اب یہ اسٹوڈینٹس ہم جب ریوائز کریں گے اکارڈنگ ٹو ایرکسن، یہ جو ڈیولپمنٹل سٹیجز کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ایگو انٹیگریٹی واز ڈسپیئر بیکاز دی پرسن اولڈ ایج، یہ جو اولڈ ایج کی طرف جب ہم چلے جاتے ہیں، دی پرسن ڈیولپس اے سینس آف، ڈیولپ ہو جاتی ہے سینس آف ایکسیپٹینس آف لائف، زندگی کی ایکسیپٹینس ایز اٹ واز لائف. And importance of the people and relationships and that individual developed over the lifespan, comes to terms with approaching death ایکسیٹرا وغیرہ وغیرہ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس جب آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے تو آپ جسٹیفیکیشن میں لکھیں گے، آپ اپنے ورڈس میں لکھیے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اب آپ نے اپنے ورڈس میں لکھ دینا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کا کتنا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ نے کاپی پیسٹ نہ ہو، آپ اپنے ورڈس میں لکھنے کی کوشش کریں، تھوڑی گوگل سے بھی ہیلپ لیں، بک سے بھی، لیکن اپنے ورڈس میں تھوڑا سا مولڈ کر کے، اور آپ بھی میرے سے اور ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. دی فائنل، اس کی جو جیسے فائنل سائیکو سوشل اسٹیج ہے کمز ان اولڈ ایج اینڈ از centered on life reflection. People at this stage of development reflect on the events of their life to see if they regrets about the things they did or did not do, and Farhan does the same thing now that he is retired and spends most of his time at home. Dear students, اب یہاں پہ انہوں نے آپ کو you are supposed to use the following tabular format. یہ انہوں نے آپ کو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. میکنگ اسکیم، مارکنگ اسکیم ہے. آپ نے جب آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، آپ نے ان کی شناخت کرنی ہے کہ ایگزامپل کے اکارڈنگ کہ یہ کیا ہے، کون سی اسٹیج ہے، تو اس کا جو ہے 1 mark فار آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ 3 marks فار جسٹیفیکیشن. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ آپ کا جو ہے سلوشن، اور مجھے لگا کہ مجھے آپ کو گائیڈ کرنا ہے. اس طرح سے کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ کیسے سبمٹ کروانی ہے، کیسے اس کو اچھے سے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ہیلپ اور گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو میری کوشش ہوگی میں اور اچھے سے آپ کی ہیلپ کر سکوں، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو سکیں. بیسٹ آف لک، بیسٹ وشز ڈیئر اسٹوڈنٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا.